اور یہ بلال حبشی کو دیکھیے، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، حبشہ کا غلام، پیلے دانتوں والا، مفلس غریب، اس کا ظاہری سراپا ایسا کہ کالا رنگ، کوئی خوبصورت حسن و جمال نہیں ہے، لیکن اس کے اندر سیرت سے ایسی ڈھالی، جو چیز اس کے اختیار تھی، اختیار کی چیز کو ایسا ڈھالا کہ اس بلال حبشی نے جب کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، جیسے اس نے یہ گواہی دی تو رسول اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کر دیا کہ تو نے ایک مرتبہ مجھے گواہی دی ہے، میں تجھے اب 5 نمازوں کی اذان کا گواہ بنا دیتا ہوں۔ بلال حبشی مؤذن رسول بن گیا، مؤذن رسول بن گیا، 5 ٹائم اذانیں دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کو محسوس کرتا ہے، کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے کہ جب وہ وقت آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، بلال حبشی رسول اللہ کی وفات کے بعد طائف چلے گئے، وہیں زندگی گزاری، ایک عرصے کے بعد مدینہ طیبہ واپس آئے، کیونکہ محبوب کا ساتھ چھوٹ گیا۔ جس محمد کو دیکھ کر اذان دیتا تھا آج وہ چہرہ نظر نہیں آتا، جس کے چہرہ انور کو دیکھ کے میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، آج وہ چہرہ انور مجھے نظر نہیں آتا۔ اب میں مدینے کی گلیوں میں رہ نہیں سکتا، وہاں سے چلے کے طائف کے اندر زندگی گزاری۔ عمر فاروق کے زمانے کے اندر جب آئے تو اہل مدینہ اکٹھے ہو گئے، بلال حبشی آیا ہے، مؤذن رسول آیا ہے، اے امیر المومنین اس کو درخواست کیجئے، وہی اشہد ان محمد رسول اللہ جو محمد کے دور رسالت میں کہتا تھا، آج وہ آواز ہمیں بھی اس کی گونج سنا دے، تاکہ بلال کی اس اذان کو سن کے ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ بلال، مدینے والے تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ آج وہی اذان سنا دے جو محمد کو سناتا تھا، آج ہمیں بھی سنا۔ کہا کہ امیر المومنین اس وقت تو میں اس لیے سناتا تھا کہ محمد کو دیکھتا تھا، محمد کی خوشبو ساتھ محسوس کرتا تھا، میں دیکھتا تھا اور کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور آج محمد مجھے نظر نہیں آتے، میں اذان کیسے دوں؟ کہا کہ اہل مدینہ کی درخواست و تڑپ پہ تو اذان دے دے۔ بلال حبشی کھڑے ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے، کائنات انسانی کی ایسی اذان دی ہے، ایسی اذان دی ہے، آسمانوں کے فرشتے تڑپ گئے، مدینہ کے لوگ تڑپ گئے، اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی گلی کوچا ایسا نہیں تھا، کوئی فضا ایسی نہیں تھی کہ اہل مدینہ زار و قطار رو رہے ہوں۔ اور بلال حبشی نے جیسے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ کوہرام مچ گیا مدینہ کے اندر، بچوں سے لے کے بڑے تک، عورتوں سے لے کے بوڑھوں تک رو رو کے بے نحال ہو گئے، زار و قطار رو رہے ہیں، اور وہ مؤذن اذان دیتا چلا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ہچکیاں بن جاتی ہے بلال حبشی کی، اشہد ان محمد رسول اللہ دوسری مرتبہ پڑھتا ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں، اہل مدینہ کی حالت بری ہو جاتی ہے، نڈھال ہو جاتے ہیں، لوگ رو رو کے نڈھال ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس مؤذن نے اپنی اذان کو مکمل کیا اور کہا کہ کس طرح اپنے سینے پہ پتھر رکھے میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تھا، جس محمد کو دیکھ کے میں یہ بات کہتا تھا، آج محمد مجھے نظر نہیں آیا، میں اپنے خیالوں میں محمد کو لا کے جب میں نے کہا اس کا بھی اپنا ایک لطف تھا، لیکن حقیقت جو محمد کو دیکھ کے کہتا تھا اس کا مزہ آج نہیں ملا۔ شکراً یا رب۔